کہانی سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ گاڑی حویلی کے سامنے آ کر رکی تھی۔ حویلی کے سبھی نوکر باہر کھڑے شاہ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، خاص کر کے راحت بابا اور اختر۔ اس نے اختر کو فون پر بتایا تھا کہ وہ شادی کر کے آ رہا ہے، اس کے ساتھ اس کے گھر کی مالکن بھی ہوگی جس کے لیے اسپیشلی انتظامات کیے جائیں۔ شاہ کے حکم کے عین مطابق حویلی کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ حویلی سے اندر جانے کے راستے پر پھول ہی پھول تھے۔ ابان گاڑی سے باہر نکل کر گھر دیکھنے لگی۔ یہ تو اتنا بڑا گھر ہے، ہم یہاں رہیں گے؟ ابان نے ارادیہ سے پوچھا۔ ہم نہیں، تم اور شاہ بھائی یہاں رہو گے۔ ہمارا گھر یہاں سے کچھ فاصلے پر ہے، لیکن تمہیں وہاں بھی آتے رہنا ہوگا، ارادیہ نے اسے محبت سے پچکارتے ہوئے کہا۔ اسے باتوں میں لگے دیکھ کر شاہ ساختہ مسکرایا۔ فلائٹ میں بھی وہ ایک سیکنڈ کو چپ نہ ہوئی اور پھر بولتے بولتے تھک کر وہی چپ ہو گئی۔ شاہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور سجے ہوئے راستے پر سے حویلی کے اندر لے جانے لگا۔ ابان بھی مزے سے اندر جانے لگی۔ آخر اسے بھی تو اندر سے یہ حویلی دیکھنی تھی جو باہر سے ہی اپنی مثال آپ ہے۔ اس گھر کو گھومتے گھومتے تو مجھے پورا مہینہ لگ جائے گا، اس نے ارادیہ کے کان میں سرگوشی کی، جسے شاہ نے بآسانی سن لیا۔ تمہارا ہی گھر ہے جان، تم 1 مہینہ لگاؤ یا 1 سال، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنے بڑے گھر میں میں اور کون کون رہتا ہے؟ اس بار سوال شاہ سے پوچھا گیا۔ میں اور میری پرنسس، شاہ نے اس کی چھوٹی سی ناک کو چھوتے ہوئے کہا۔ ہاں، صرف ہم اور کوئی نہیں، ابا نے منہ کھول کر کہا، جبکہ شاہ اس کے ہم کہنے پر ہی خوش ہو گیا۔ ہاں میری جان، صرف میں اور تم، باقی یہ کچھ نوکر ہیں جو شام کو اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور کچھ یہی سرونٹ کے کوارٹر میں رہتے ہیں۔ السلام علیکم بی بی جی، راحت بابا نے ابان کو سلام کیا، جس پر ابان نے فوراً آگے بڑھ کر اپنا سر ان کے سامنے جھکایا۔ راحت بابا نے گھبرا کر شاہ کی طرف دیکھا، جبکہ وہ مسکرا رہا تھا تو بابا نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ اب تم اپنے کمرے میں چل کر آرام کرو، پھر 2 دن بعد ہمارا ولیمہ ہے، ابھی اس کی بھی تیاری کرنی ہے۔ ولیمہ؟ ابان نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں میری جان، اب شادی ہوئی ہے تو ولیمہ بھی تو ہوگا، اور ویسے بھی شہر کے سبھی لوگ تمہارے شوہر کو جانتے ہیں۔ ارادیہ اسے کمرے میں لے جاؤ، اپنی بات ختم کر کے اس نے ارادیہ سے کہا، لیکن مجھے پہلے یہ گھر دیکھنا ہے، بعد میں آرام کرنا ہے۔ ابان جلدی سے بولی، کہیں ارادیہ اسے اپنے ساتھ لے ہی نہ جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، باہر کتوں کے بھونکنے کی آواز پر اس کی چیخیں نکل گئی۔ اس نے جلدی سے شاہ کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں پکڑ لیا۔ شاہ، یہ کتے کہاں بھونک رہے ہیں؟ مجھے کتوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ شاہ کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں لیے وہ اس کے بالکل قریب کھڑی تھی۔ جان، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرے کتے ہیں اور باہر ہیں، وہ باندھے ہوئے ہیں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ شاہ نے اسے گھبراتے ہوئے دیکھ کر سمجھانا چاہا۔ نہیں شاہ، آپ مت رکھے، یہ کتے بہت برے ہیں، کاٹ لیتے ہیں۔ جب میں چھوٹی تھی تب گلی کا کتا میرے پیچھے بھاگتا تھا مجھے کاٹنے کے لیے، پر میں بہت تیز بھاگ گئی تو مجھے وہ پکڑ نہیں پایا، ورنہ مجھے کاٹ لیتا۔ ابان اب بھی اسی حالت میں کھڑی اسے سب کچھ بتا رہی تھی، جیسے وہ اس کا کوئی بہت ہمدرد ہو، جبکہ اس کی باتیں سن کر شاہ سوائے مسکرانے کے اور کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ نہیں ابان، میرے ڈوگز اس کتے سے الگ ہیں، یہ میری بات سمجھتے ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ آؤ چلو، میں تمہیں ان سے ملوانے چلتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ زبردستی پکڑے حویلی سے باہر لے جا رہا تھا، جبکہ ابان مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، آپ اکیلے جائیں، وہ مجھے کاٹ لیں گے، وہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی، لیکن شاہ اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جا رہا تھا۔ مجھے آرام کرنا ہے، آپ نے کہا تھا نا، میں تھک گئی ہوں، میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے آرام کرنا ہے، پلیز چھوڑے مجھے۔ ابان نے پورا زور لگاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالنے کی کوشش کی، مگر ناکام۔ ہاں تم آرام کر لو، ہم شام کو ملیں گے ڈوگز سے۔ شاہ نے اچانک اس کی بات مان لی، جیسے شاہ کا مقصد ہی اسے آرام کرنے کے لیے بھیجنا تھا۔ اس کا ہاتھ چھوٹتے ہی ابان نے واپس اندر کی طرف دوڑ لگائی اور ارادیہ کے پیچھے جا کر چھپی۔ ارادیہ آپی، مجھے میرے کمرے میں لے کے جائیے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں بہت تھک گئی ہوں۔
آرام کرنا چاہتی ہوں، لیکن تمہیں تو پہلے گھر دیکھنا تھا نا، ارادیہ نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ بعد میں دیکھ لیں گے گھر کون سا کہیں بھاگا جا رہا ہے، پہلے آرام کرنا ضروری ہے۔ اس کی بات سن کر حمزہ کہکا لگاتا ہوا حویلی سے باہر شاہ کی طرف چلا گیا، جہاں وہ اپنے کتوں کے پیٹ سے ہلا رہا تھا۔ فون کب سے بج رہا تھا، لیکن نگین نہ تو فون اٹھا رہی تھی اور نہ ہی کسی کو فون اٹھانے دے رہی تھی، خود بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ احمد نے اس سے کل آنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا۔ وہ اس سے شدید ناراض تھی اور بات نہ کرنے کا ارادہ بھی کر چکی تھی، لیکن فون تھا کہ خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر آمنہ نے فون اٹھا لیا، لیکن فون پر سننے والی خبر نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میجر احمد کی شہادت کی خبر نگین کی زندگی ہلانے کے لیے کافی تھی۔ یہ خبر سنتے ہی نگین بے جان قدموں سے فون کی طرف بڑھی اور وہیں زمین پر ڈیر ہو گئی۔ اس کی طبیعت اچانک خراب ہو چکی تھی۔ آمنہ کو لگا کہ جیسے اس کا وجود بے جان ہو چکا ہے، لیکن پھر کچھ دیر بعد نگین کی چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا۔ آمنہ سے اس کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ نگین کی طبیعت بہت بگڑ چکی تھی۔ آمنہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ اگر ابھی بھی اسے ہاسپٹل لے کے جاتی تو یقیناً راستے میں ہی نگین دم توڑ سکتی تھی۔ ایک ہی تو رشتہ تھا اس کے پاس، وہ اس کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ اس نے محلے کی عورتوں کو جمع کیا اور گھر میں ہی نگین نے ایک بچی کو جنم دیا، ایک ایسی بچی جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی یتیم ہو چکی تھی۔ شاریز ولیمے کے سارے انتظامات کر چکا تھا، لیکن نہ جانے کیوں گنوا اسے منہ نہیں لگا رہی تھی۔ اور تو سب کچھ ٹھیک تھا، یہ شادی گنوا کی مرضی سے نہیں ہوئی، لیکن وہ اسی حد تک اسے کیوں اگنور کر رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس نے گنوا کو کہا تھا کہ تیار ہو جائے، وہ اسے اس کے بابا سے ملوانے لے کے جائے گا، تب بھی وہ جواب میں کچھ نہ بولی۔ شاریز واپس آیا تو گنوا بالکل تیار کھڑی تھی۔ چلو باہر آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے سوچا تھا کہ اس کے بارے میں وہ واپسی پر گنوا سے بات کرے گا۔ کچھ ہی دیر میں گنوا باہر آ گئی۔ گاڑی میں بھی شاریز اس سے کوئی نہ کوئی بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن گنوا تھی جو صرف ہاں اور نہ میں جواب دے رہی تھی۔ پھر شاریز نے سوچا کہ ہو سکتا ہے وہ اپنے بابا کی وجہ سے پریشان ہو، یا شاید ابان کے جانے کی وجہ سے۔ تھانے میں انہیں یہ بات پتہ چلی کہ لالا کی ضمانت ہو چکی ہے، بابا کی ضمانت ہو چکی ہے۔ انہوں نے ہمیں نہیں بتایا۔ چلے گھر چلتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بابا گھر گئے ہوں۔ آج سارے دن میں گنوا نے اس سے بس یہی بات کی، لیکن گھر پہنچ کر بھی انہیں مایوسی ہی ہوئی، کیونکہ لالا وہاں پر بھی نہیں تھا۔ آخر بابا کہاں چلے گئے ہیں؟ ہمارا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، وہ اس طرح سے کیسے جا سکتے ہیں مجھے بتائے بغیر؟ نہ جانے کیا سوچ آتے ہی گنوا رونے لگی۔ شاریز کو وہ کبھی بھی اتنی کمزور نہیں لگی تھی۔ اسے اس طرح سے روتے دیکھ کر شاریز کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ چلو گھر چلتے ہیں گنوا، تمہارے بابا بالکل ٹھیک ہوں گے اور انشاءاللہ واپس آتے ہی ہم سے رابطہ کریں گے۔ وہ اسے بہلا کر واپس گھر لے آیا، لیکن گھر آنے کے بعد بھی گنوا یہی سوچتی رہی، اور پھر شام ہوتے ہی ایک بار پھر سے اماں کے کمرے میں آ کر سونے لگی۔ ارے بیٹا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنے کمرے میں سو نا، تمہارا شوہر تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ اماں نے اسے سمجھانا چاہا۔ اماں میں آپ کے ساتھ سونا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے یہاں نہیں سونے دیں گے؟ گنوا کے چہرے کی اداسی دیکھ کر اماں نے اسے اپنے پاس سونے دیا، جبکہ دوسری طرف شاریز ساری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ پیارے دوستو، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔